الرحیم نیشنل یوتھ ٹیلنٹ پاکستان کے پلیٹ فارم سے بابر سلیم مخاطب ہوں۔ آج میں نے جس عنوان پر بات کرنی ہے وہ ہے خودی اور خود اعتمادی۔ لیکن اس سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں منیب عارفی صاحب کو جو نیشنل یوتھ ٹیلنٹ کے چیئرمین ہیں، اور مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ اپنی گوناگوں مصروفیت سے وقت نکال کر انہوں نے نوجوان نسل کو ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کیا ہے جس کے تحت ہماری نوجوان نسل اپنی خوبیوں کو اجاگر کر سکتی ہے۔ یقیناً ان کا یہ فعل لائق تحسین ہے اور وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اپنی قوم اور اپنے ملک کو بنانے کے لیے یہ انتہائی احسن اقدام ہے۔ آج میں نے خودی کے بارے میں تھوڑی سی معلومات آپ تک پہنچانی ہے۔ ہم 7th 8th 9th 10th ان کلاسز میں خودی کے بارے میں تو پڑھتے ہیں۔ علامہ اقبال کا اکثر وہ شعر ہماری نصابی سرگرمیوں میں پڑھایا جاتا ہے ہمیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ لیکن بہت کم ہمارے نوجوان اور بہت کم لوگ اس لفظ سے آشنا ہیں۔ یہ خودی ہے کیا؟ میں نے آج اس کو ڈیفائن کرنا ہے۔ اگر علامہ اقبال کے فلسفے کو، علامہ اقبال کے فلسفہ حیات کو ہم نے سمجھنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم لفظ خودی کو سمجھ لیں۔ جب ہم اس لفظ کو سمجھ لیں گے تو علامہ اقبال کا جو فلسفہ ہے وہ سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اب یہ خودی کیا چیز ہے؟ ایک خودی ہوتی ہے اپنا آپ، بڑا پن، مغرور، تکبر۔ لیکن علامہ اقبال نے ہرگز اس خودی کا ذکر نہیں کیا ہے، بلکہ علامہ اقبال نے خودی سے مراد انسان کی وہ خوبیاں لی ہیں جن کو انسان پہچاننے کے بعد کچھ کر سکتا ہے، کوئی فلاح کا کام کر سکتا ہے، انسانیت کے لیے کچھ کر سکتا ہے، کام کو بنانے میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ اب یہ خودی ہر انسان میں موجود ہوتی ہے، اس کو کیسے پہچانا جاتا ہے؟ اس کی میں سادہ سی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ ہماری جو نوجوان نسل ہے، سب سے ہمارے تعلیمی نظام میں جو چیز بگاڑ پیدا کر رہی ہے وہ کیا ہے کہ ہمارے پاس کیریئر کونسلنگ نہیں ہے۔ ہم 10 بکس 8 بکس تو بچوں کو ڈیلی پڑھا دیتے ہیں، لیکن ہم 15 سے 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ بھی ایک دن میں ایسا نہیں رکھ سکتے کہ جس میں بچوں کو یہ چیز سکھائی جائے کہ آپ میں کون سی ایبلٹی ہے، آپ کس فیلڈ میں اپنا نام بنا سکتے ہیں اور آپ کس فیلڈ میں جا سکتے ہیں۔ شاید یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہمارے جو نوجوان نسل ہے وہ میٹرک کے کلاس میں ہوتے ہیں، 9th 10th میں ہوتے ہیں، لیکن اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ کس لیے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے، تو بہت کم ایسے لوگ، ایسے لڑکے ہوتے ہیں جو کچھ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے، اور وہ بھی ان کی بھی سوچ آزاد نہیں ہوتی۔ وہ بھی ان کے خاندان میں اگر کوئی فوجی ہوگا تو وہ کہہ دیں کہ بھائی ہم نے آرمی میں جانا ہے، اگر ان کے خاندان میں کوئی انجینئر ہوگا تو وہ اس کو فالو کرتے ہوئے کہہ دیں کہ بھائی میں نے انجینئر بننا ہے، لیکن ان کی اپنی آزاد سوچ نہیں ہوتی۔ ان سے اگر پوچھا جائے کہ آپ نے سائنس کیوں رکھی ہے، آپ میٹرک میں آرٹس بھی تو پڑھ سکتے تھے، وہ اس کا جواب نہیں دے سکے گی۔ کیوں؟ ان کی سوچ نہیں آزاد ہوتی، ان کی کیریئر کونسلنگ نہیں ہوئی ہوتی، انہیں خبر ہی نہیں ہوتی کہ ہم تعلیم حاصل کیوں کر رہے ہیں۔ ہم تعلیم اس لیے حاصل کر رہے ہیں تاکہ ہم انسان بن سکیں، شعور کی دولت سے مالا مال ہو سکیں، لیکن اس چیز سے وہ ناواقف ہوتے، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری قوم اس معیار کو نہیں پہنچ رہی جس معیار کو باقی اقوام پہنچ چکی ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کیریئر کونسلنگ کا کنسیپٹ دیں اور کیریئر کونسلنگ کریں۔ اس کے بعد آپ خودی پہ آ جائیں کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم معاشرے کے لیے کیا ہیں، ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں معاشرے کے لیے۔
ہم نے بس ایک ہی رٹ لگائی ہوتی ہے کہ میرے صحیح ہونے سے کیا ہوگا، حالانکہ کوئی یہ نہیں سوچتا کہ اگر میں صحیح ہو جاؤں تو پتہ نہیں کتنی نسلیں سنور جائیں گی، پتہ نہیں کتنے خاندان صحیح ہو جائیں گے۔ ہم بس یہی کہتے ہیں کہ میرے صحیح ہونے سے کیا ہوگا، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ کو سنواریں۔ ہمارے جانشین، ہم جن کے جانشین ہیں، ہمارے اسلاف، ان کی اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو محمود غزنوی کون تھا؟ ایک انسان تھا، ایک عام انسان تھا۔ وہ عام سے کیسے خاص بنا؟ جب اس نے اپنی قوم کو درد میں دیکھا اور اس نے محسوس کیا کہ یہ قوم تو غلام ہوتی جا رہی ہے، تو اس نے ایک منزل کا تعین کیا اور اس کے اوپر وہ چل پڑا۔ وہ اکیلا چلا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ لوگ ملتے گئے اور اس نے کہیں سلطنت پوری اس نے فتح کر لی۔ اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی، ارطغرل غازی کی آپ مثال لے لیں۔ آج ہم جب ارطغرل غازی ڈرامہ دیکھتے ہیں تو ہمارے اتنے جذبات ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یار یہ بندہ اتنا دلیر ہے۔ تو آپ تصور کریں کہ ہم ایک ایکٹر کو جب دیکھتے ہیں جو اس کی مثال دے کے بنایا گیا ہے، تو ہمارا اتنا ایک جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ تصور کریں وہ حقیقت میں وہ ارطغرل غازی کتنا دلیر ہوا ہوگا، وہ کتنا شیر دل ہوا ہوگا، وہ کس طرح کفار کے ساتھ لڑتا ہوگا۔ تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے اسلاف کو پڑھیں، ہم اس چیز کو جانچیں کہ ہم کیا ہیں اور ہماری تاریخ کیا ہے۔ تو وہ وقت دور نہیں ہے جب ہم ایک بہترین اور اعلیٰ کام بن کے نکھریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ اپنا اپنا حصہ اس معاشرے کو بنانے میں، اس قوم کو اور اس ملک کو بنانے میں ضرور ادا کریں گے، اور نیشنل یوتھ ٹیلنٹ کی پوری ٹیم کے لیے دعا گو ہوں کہ وہ جس مشن کے لیے نکلی ہیں وہ مشن میں انہیں کامیابی ملے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ بس